علی اپنے حصے کی ساری زمین بیچ کر انگلینڈ چلا گیا اور احمد کے حصے میں گھر آیا اور وہ بازار میں دکان کرائے پر لے کر کپڑے کی سلائی کر کے اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرنے لگا۔ علی بہت امیر بن گیا تھا اور جب پاکستان آیا تو بیوی نے کہا کہ احمد کا گھر شہر میں ہے اور وہ مل جائے تو وہاں فیکٹری لگ سکتی ہے۔ علی نے واویلا مچا دیا کہ میرا حصہ بھی گھر میں بنتا ہے۔ جب احمد نہ مانا تو اس نے جج کو پیسے دے کر گھر زبردستی چھین لیا اور احمد کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ وہاں فیکٹری بنانی شروع کر دی اور جب اگلے دن وہ فیکٹری کا افتتاح کرنے لگا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے کہ وہاں پر تو پورے 12 سال بعد علی احمد کے سامنے کھڑا تھا اور احمد کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اسے اپنا چھوٹا بھائی بہت ہی عزیز تھا۔ جب اس نے سوٹ بوٹ پہنے اپنے بھائی کو اپنے دروازے پر پایا تو جھٹ سے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا اور رونے لگا۔ کتنے سالوں بعد اسے یہ خوشبو ملی تھی۔ علی چھوٹا تھا اس لیے احمد کو لگتا تھا کہ علی کے وجود سے اس کی ماں کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ اس کی ماں ہمیشہ علی کو اپنے گود میں ہی رکھتی تھی۔ لیکن کچھ ہی لمحوں بعد احمد کو احساس ہوا کہ علی کے انداز میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی، بلکہ وہ بالکل خاموش تھا۔ احمد کو لگا کہ شاید علی اس سے چھوٹا ہے اس لیے کھل کر اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر پا رہا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر علی کو اندر لایا، بچوں کو آواز دے کر بلانے لگا، دیکھو چاچو آئے ہیں، اماں سے کہو آج تو کوفتے بنائیں، تمہارے علی چاچو کو کوفتے بڑے پسند ہیں۔ پھر وہ علی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آج اماں ہوتی تو تمہیں فٹافٹ سے نہ صرف کوفتے بناتی بلکہ تمہاری پسند کے قیمے والے کریلے بھی بناتی، لیکن میری بیوی فاطمہ کو وہ پکانے نہیں آتے۔ یہ کہہ کر احمد خود ہی ہنس دیا، جبکہ علی کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آئی تھی۔ احمد کے دونوں بچے چاچو چاچو کہتے دوڑتے چلے آئے تھے اور علی سے لپٹ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد احمد کی بیوی فاطمہ بھی سر پر دوپٹہ لیے چلی آئی اور علی کو سلام کرنے لگی۔ احمد نے پھر کہا، فاطمہ کوفتے پکانے کی تیاری کرو، آج تو ہم دونوں بھائی بیٹھ کر کوفتے کھائیں گے۔ دراصل بچپن سے ہی علی کو کوفتے بہت پسند تھے، اس لیے احمد اسے اس کی من پسند ڈش کھلانا چاہتا تھا۔ لیکن علی نے منع کیا اور کہنے لگا کہ بھائی جان، میں یہاں کوفتے کھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ احمد کہنے لگا، یار 12 سال بعد ہم مل رہے ہیں، آج تو رات دیر تک بیٹھیں گے، تمہاری بیوی بچے کیوں نہیں آئے؟ انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آتے نا، ہم مل کر رات کا کھانا کھاتے اور ماضی کی یادیں دہراتے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ اس گھر میں ہمارا بچپن گزرا ہے، کتنے ہی قصے ہیں جو ہمارے بچوں کو سناتا ہوں، تمہارے بچے بھی ہوتے تو انہیں بھی بتاتا کہ تم کتنے شرارتی تھے۔ پھر احمد نے صحن میں لگا درخت دکھایا اور کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے یہ تمہاری یاد میں اب تک یہ درخت نہیں کاٹا، میں اسے دیکھتا ہوں تو بچپن کی شرارتیں یاد آتی ہیں۔ جب بھی ابا تمہیں ڈانٹتے یا مارتے تھے تم اس درخت پر چڑھ جایا کرتے تھے، اس لیے میں نے اب بھی یہ درخت تمہاری یاد میں رکھا ہوا ہے۔ احمد علی کو اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن علی کا ذہن کہیں اور ہی تھا۔ جبکہ احمد اماں ابا کا ذکر کر رہا تھا، ماضی کے قصوں کو دہرا رہا تھا، اور پھر جب علی کا صبر ختم ہوا تو وہ کہنے لگا کہ بھائی جان، ماضی کو بھول جائیں، یہ اب ہمارے بچوں کا دور ہے، ہم نے ان کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں آپ سے یہاں اپنے حق کی بات کرنے آیا ہوں، مجھے اپنا حق چاہیے۔ بھائی کی بات سن کر احمد کی زبان ایک دم ہی خاموش ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے علی کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے نظر بھر کر اپنی بیوی بچوں کو دیکھا جو بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ احمد نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ وہ بچوں کو لے کر اندر کمرے میں چلی جائے اور پکانے کی تیاری کرے۔ فاطمہ سمجھدار تھی، وہ بچوں کو لے کر چلی گئی تھی تو احمد نے کہا کہ بھائی اب بولو، تمہیں کون سا حق چاہیے؟ علی کہنے لگا کہ مجھے اس گھر میں اپنا حصہ چاہیے، یہ ہمارے ماں باپ کا گھر تھا تو اس میں میرا بھی برابر کا حصہ ہے، آپ اس طرح اکیلے اتنے بڑے گھر پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ علی کی بات سن کر احمد سکتے میں آ گیا، کہنے لگا کہ ابا کی زمینیں اور گھر یہی ان کی کل کائنات تھی، یہ گھر اور زمینیں دونوں کی مالیت برابر تھی، تم نے اپنی مرضی سے زمینوں کا انتخاب کیا تھا اور گھر میرے حوالے کیا تھا، گھر آج میرے نام پر ہے، اب تم اس میں سے حق مانگ رہے ہو تو میرے بچے کیا کریں گے؟ جب کہ وہ زمینیں تمہاری تھی اس لیے اس کے ساتھ تم نے جو چاہا وہ کیا،
تم انہیں فروخت کر کے چلے گئے تھے تو ابھی بھی میں نے کچھ نہ کہا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ علی کہنے لگا کہ آپ کی یہ باتیں بے مقصد ہیں۔ یہ گھر ہمارے باپ کا ہے، اس لیے میں نے اسے آدھا حصہ مجھے چاہیے۔ اور پھر علی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ کی میٹھی میٹھی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں ماضی میں نہیں جیتا، میں نے آپ کی طرح کسی درخت کو نشانی نہیں بنانا۔ میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں، میں نے 12 سال پردیس میں گزارے ہیں، بہت محنت کی ہے۔ آج میرے پاس پیسے ہیں اور میں گھر کو حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں فیکٹری لگانی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ شرافت سے اس گھر میں سے میرا حصہ دے دیں۔ علی یہ کہہ کر جانے لگا تو احمد نے اسے آواز دے کر روکا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو میرے بھائی، لیکن میں اس گھر میں تمہیں حصہ نہیں دوں گا کیونکہ تم اپنا حصہ لے چکے ہو۔ اسی گھر میں ایک چھوٹی سی دکان ہے جہاں میں درزی کا کام کرتا ہوں۔ میرے حالات کیسے ہیں اس سے تم واقف ہو۔ تم سے کبھی 1 روپے کی مدد نہیں لی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے گھر سے بے گھر کر دو۔ تم جب یہاں آؤ گے میں تمہیں محبت اور عزت سے بٹھاؤں گا، لیکن اگر تم میرے بچوں کی حق پر نظر رکھو گے تو میں تمہارے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا۔ احمد بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، اس نے 2 ٹوک لفظوں میں علی کو جواب دے دیا تھا کہ وہ یہ گھر نہیں چھوڑے گا۔ علی نے پلٹ کر غصے سے اپنے بھائی کو دیکھا اور کہنے لگا کہ میں بہت آسانی سے یہ گھر حاصل کر سکتا ہوں، لیکن میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا تھا۔ اب اگر آپ نے بات آگے بڑھا ہی دی ہے تو پھر میں ہی بھی ہر ہاتھ پار کر کے اس گھر کو حاصل کر لوں گا کیونکہ مجھے یہاں اپنی فیکٹری بنانی ہے اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اپنا فیصلہ سنا کر علی تنتناتے ہوئے احمد کے گھر سے چلا گیا، جبکہ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے نہ صرف بہت محبت کرتا تھا بلکہ اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس بار علی کی بات غلط تھی۔ احمد بیٹھ کر رونے لگا تو اس کی بیوی فاطمہ اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی ایسی بھی کیا بات ہو گئی جو اچانک ہی آپ کی خوشی دکھ میں بدل گئی؟ علی بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ احمد نے بھائی کے خلاف بیوی سے کچھ نہ کہا، بس یہی بتایا کہ علی کو اس گھر میں حصہ چاہیے، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر احمد کہنے لگا کہ علی ہمیشہ سے نہ صرف چھوٹا تھا بلکہ لاڈلا اور ضدی تھا۔ اماں نے ہمیشہ اس کی جائز ناجائز خواہش کو پورا کیا۔ وہ ہمیشہ ہی میری چیزوں پر نظر رکھتا تھا، لیکن اماں اسے منع کرنے کے بجائے مجھے کہتی تھی کہ چھوٹے بھائی کو چھوٹا سمجھ کر اپنی چیزیں دے دیا کرو، اور دیکھو آج پھر وہی ہوا۔ ایک دفعہ پھر میرے حق پر نظر ڈال کر بیٹھ گیا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ بچپن کی طرح اب بھی میں اس کی مانگنے پر اسے یہ گھر دے دوں گا۔ اگر یہ میرا ہوتا تو میں اسے ضرور دے دیتا، لیکن یہ میرے بچے ہیں اور اب یہ گھر ان کا ہے۔ میں تمہیں اور بچوں کو کیسے بے گھر کر سکتا ہوں؟ احمد زاروں قطار رونے لگا تو فاطمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سمجھانے لگی کہ آپ اس قدر پریشان نہ ہوں، سب جانتے ہیں کہ یہ آپ کا حصہ ہے، اس لیے علی بھائی کسی بھی طرح آپ سے یہ گھر نہیں حاصل کر سکتے۔ فاطمہ سیدھی سادی عورت تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کے دور میں پیسے کے زور پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ گھر ان سے بہت آسانی سے چھن سکتا ہے۔ علی اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر احمد کے گھر سے واپس اپنے گھر پہنچا تھا کہ بیوی شیلا اس کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ آپ نے احمد بھائی سے گھر کی بات کر لی نا؟ وہ دونوں میاں بیوی سیدھے سادے ہیں، اس سے گھر حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ انہیں تو اس بات کا بھی اندازہ نہیں کہ اس گھر جس جگہ وہ رہتے ہیں وہ اس کی ویلیو کیا ہے اور وہ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں بے وقوف میاں بیوی نے اب ایک چھوٹی سی درزی کی دکان کھول رکھی ہے اور اسی میں ہی گزارا کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو اس جگہ کو بہت زیادہ اچھی طرح استعمال کر سکتے تھے۔ خیر، اب ہم اس جگہ کو حاصل کر کے اسے پوری طرح کام میں لائیں گے۔ شہلا اپنے شوہر سے کہنے لگی تھی کہ آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں اپنے بھائی کو بتا دینا تھا، اس گھر میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ علی کچھ خاموش سا تھا، اس نے شہلا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ بھائی کہہ رہے تھے کہ تم اپنی زمینیں لے چکے ہو اور یہ گھر میرا ہے، اور ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ گھر انہی کا ہے، پھر ہم کیوں اس پر حق جتانے کی کوشش کریں؟ علی کا دل کچھ ڈاواڈول ہو رہا تھا کیونکہ حقیقت کیا تھی وہ بھی جانتا تھا، لیکن شہلا آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے شانے پر سے ٹکا کر کہنے لگی کہ اس وقت بھائی سے زیادہ آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم اتنی زبردست جگہ پر اپنی فیکٹری شروع کریں گے تو لاکھوں روپے کمائیں گے اور ہمارے بچوں کا مستقبل پوری طرح سیٹ ہو جائے گا۔ آپ کے بھائی کو تو یہ سب چیزیں نہیں آتی، لیکن آپ نے تو 12 سال پردیس میں گزارے ہیں،
آپ کو تو ان چیزوں کی اہمیت پتہ ہے نا، پھر ہمارے بچوں کے بارے میں سوچیں، نہ کہ اپنے بیوقوف بھائی کے بارے میں جو آج تک اسی مقام پر ہے جہاں 12 سال پہلے تھا۔ شہلا کی باتوں میں آ کر علی نے ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگا کہ بھائی اتنی آسانی سے گھر نہیں چھوڑیں گے، سمجھ نہیں آ رہا کہ ان سے گھر کس طرح حاصل کروں۔ شہلا بہت ہی چالاک عورت تھی، کہنے لگی کہ میرے بڑے زیادہ تعلقات ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم ان کو ایک لیگل نوٹس بھیج دیتے ہیں جس کے مطابق گھر میں ہم آپ کے حصے کی ملکیت کو ظاہر کریں گے، اور پھر جب بات عدالت میں جائے گی تو پیسے کے بل پر ہم سب کچھ خرید لیں گے۔ اس ملک میں تو سپاہی سے لے کر جج تک سب کچھ فروخت ہوتا ہے، پھر ہم کیوں نہ اپنے پیسوں سے مزید پیسہ حاصل کریں۔ شہلا کا شیطانی دماغ چرخا تھا، اس نے اپنے شوہر کو بھی اپنی ہی طرز پر چلایا ہوا تھا۔ علی میں ہاں ملاتا رہا، پھر دونوں میاں بیوی نے ایک وکیل سے رابطہ کیا اور ایک لیگل نوٹس اپنے بھائی کو بھیجا، گھر بھجوا دیا، جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ ابا کے انتقال کے بعد اس گھر میں دونوں بھائیوں کا آدھا آدھا حصہ تھا، اور احمد 12 سال سے علی کے آدھے حصے پر قابض ہے۔ ان زمینوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ علی نے 12 سال پہلے لے لی تھی اور انہیں فروخت کر کے اس نے اب تک لاکھوں روپے بھی بنا لیے تھے۔ احمد جو اپنی دکان میں بیٹھا کپڑوں کی سلائی میں مصروف تھا، جب اسے لیگل نوٹس ملا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے فاطمہ کو بھی اس بارے میں بتایا۔ دونوں میاں بیوی کو ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ یہ بات اتنی آگے نکل جائے گی۔ احمد تو 12 سال بعد اپنے بھائی سے ملنے پر بہت خوش تھا، لیکن اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس کی زندگی میں اس کے ساتھ زہر گھول رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی پریشانی کے عالم میں قریب ہی ایک وکیل کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیس علی کے حق میں جائے گا، کیونکہ جو زمینیں 12 سال پہلے علی نے لی تھی، نہ ہی ان کا کوئی ذکر تھا، نہ کوئی ثبوت اور نہ کوئی گواہ۔ وہ تو ماضی کا ایک قصہ تھا جو تمام ہو چکا، اور اب یہ کہانی عدالت میں ہی جائے گی، ختم ہوگی۔ احمد کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ وکیل کو فیس بھر سکتا۔ عدالت کے چکر کاٹنے میں بھی اس کا کام متاثر ہونا تھا، اس لیے وہ بھی زیادہ پریشان ہو گیا تھا، لیکن اپنے بچوں کو سر پر چھت رکھنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ جمع پونجی سب جوڑ کر اس نے وکیل کو پیسے دیے اور جو تاریخ ملی تھی اس پر عدالت پہنچ گیا۔ علی نے بھری عدالت میں احمد پر ایسے الزامات لگائے تھے کہ شرم سے احمد زمین میں گڑ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ماجرائی اس پر ایسے الزامات اور بہتان بھی لگا سکتا ہے۔ بچپن سے آج تک اس نے اپنے حصے کی بھی ہر چیز علی کے حوالے کی تھی، لیکن آج علی وہ سب کچھ بھول کر اسے احسان فراموش کہہ رہا تھا، بلکہ غاصب کا لقب دے رہا تھا کہ احمد علی کے حصے پر قابض ہو چکا ہے۔ پہلی پیشی مکمل ہوئی تھی اور احمد کے کندھے جھک گئے تھے۔ یہ کندھے اس بوجھ سے جھکے تھے جو علی کی جھوٹی باتوں سے اس کے ضمیر پر پڑا تھا۔ اپنے ہی بھائی کے منہ سے اپنے بارے میں یہ سب سن کر وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوا تھا اور اگلی تاریخ لے کر واپس گھر آ گیا تھا۔ فاطمہ نے جب احمد کا یہ حال دیکھا تو اسے سمجھانے لگی کہ وہی ہوتا ہے جس پہ خدا کی طرف سے بہتری ہوتی ہے۔ اگر یہ گھر ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ اسے ہمارے پاس ہی رہنے دے گا، نہیں تو یہ چلا جائے گا۔ آپ اس بات کا دکھ نہیں کریں، ہمارے بچوں کے نصیب میں جو ہوگا ہمیں مل جائے گا۔ فاطمہ ایک صابر اور شاکر بیوی تھی جس نے مشکل کے وقت میں احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، اور احمد پھر سے رونے لگا تھا۔ ساری رات وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہا۔ آدھی رات گزری تو فاطمہ اور بچے گہری نیند سو گئے اور احمد کمرے سے نکل کر باہر آیا۔ وہ صحن میں لگے پیپل کے درخت کے پاس ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دونوں بھائی بچپن میں درخت پر گھنٹوں بیٹھ کر وقت گزارتے تھے، جھولا جھولتے تھے۔ آج یہ درخت اسے بہت اپنا سا لگ رہا تھا۔ اس کے والد کی وصیت تھی کہ یہ درخت کبھی نہ کٹوایا جائے، اس لیے آج تک اس نے اس درخت کو کیا اس کی کسی شاخ کو بھی نہیں کٹوایا تھا۔ احمد نے درخت کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ اے درخت، مجھے تم سے بھی ایسی ہی محبت ہے جیسی اپنے بھائی سے ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا ہے اور اب تو وہ مجھ پر الزام سے لگانے سے بھی باز نہیں آتا۔ تم تو ہماری محبت کے گواہ ہو نا، کیا میرے بھائی کی طرح تمہیں میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ احمد کا دل اتنا بوجھل تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے درخت سے باتیں کرنے لگا تھا اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس کی بات سن رہا ہے۔ ایسے ہی فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں تو احمد نے اپنے آنسو پوچھے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا۔
نماز پڑھ کر وہ مسجد سے باہر نکلا تو ساری نمازی اس سے گھر کے معاملے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ساری محلے کی خبر ہو چکی تھی کہ علی نے احمد کے اوپر کیس کروا دیا ہے۔ کوئی علی کی طرفداری کر رہا تھا تو کوئی کسی کو احمد سے ہمدردی تھی۔ جس کو جتنی بات پتہ تھی وہ اسی حساب سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر لوگوں کے جواب دینے کے بعد جب احمد گھر لوٹا تو وہ بھی زیادہ بھوجل ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں اس کی بڑی نیک نامی اور شہرت تھی جو بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ سچائی کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو جانتے بھی تھے کہ سچائی کیا ہے، لیکن اس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی عدالت چلنے کو راضی نہیں تھا۔ دوسری پیشی پر جب وہ عدالت پہنچا تو جج صاحب نے بتایا کہ اس کی کوئی بات نہیں سنے اور سارے دلائل جانے بغیر علی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ علی اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو گیا۔ دراصل اس نے دوسری پیشی سے پہلے ہی جج صاحب کو ایک اچھی خاصی رقم دے کر خرید لیا تھا، اسی لیے جج صاحب نے فیصلہ سنانے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ جج کا فیصلہ آ گیا تھا اور احمد یہ کیس ہار گیا تھا، اور ساتھ ہی اس کی وہ ساری جمع پونجی بھی لگ گئی تھی جو اس نے بہت محنت سے جمع کی تھی۔ وہ واپس گھر آیا تو اس سے دھمکیاں ملنے لگیں کہ اس گھر اگر اپنے حصے کا آدھا حصہ گھر بھی علی کو فروخت کیا تو اس کے بچوں کو نقصان پہنچ جائے گا۔ بات بچوں کی تھی، اس لیے انہیں پونے داموں اس نے اپنے حصہ بھی علی کو ہی فروخت کر دیا۔ سچ تو یہ ہے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی۔ جب علی نے یہ سب حرکتیں کی تو دل برداشتہ ہوا، اس لیے جو دام علی کہے اسی دام میں اپنا گھر علی کو دیا اور بیوی بچوں کو لے کر کہیں دور نکل گیا۔ میاں بیوی دونوں ہی محنتی تھے، اس لیے احمد کو یقین تھا کہ وہ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر لیں گے۔ جبکہ احمد کے گھر والے حوالے کرتے ہی علی نے اپنے گھر کو پوری طرح زمین بوس کروا دیا اور وہاں فیکٹری کا کام شروع کروا دیا۔ شہلا اور علی دونوں مل کر اپنے سامنے فیکٹری کی تعمیر کروانا چاہتے تھے، اور پھر آرکیٹیکچر کہنے لگا کہ یہ تو درخت لگا ہے، یہ فیکٹری کے بیچوں بیچ آ رہا ہے، جب تک اس کی کٹائی نہیں ہوگی تب تک فیکٹری کا نقشہ پوری طرح سے نہیں بن سکتا، جو کہ حکومت سے منظور شدہ تھا۔ درخت کے کٹنے کا سن کر علی کچھ غضب کا شکار ہوا، کیونکہ والد کی آخری وصیت سے بھی یاد تھی۔ اس کے باپ نے دونوں بھائیوں کو یہ وصیت کی تھی کہ یہ درخت انہوں نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اور اسے نہ کاٹا جائے۔ شہلا نے جب اپنے شوہر کو سوچ میں ڈوبا دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ جو بھی چیز تعمیر کے درمیان میں آ رہی ہے بنا سوچے سمجھے اسے ہٹا دیا جائے۔ ایک درخت کی ہی تو بات ہے، آپ اسے کٹوا دیں اور تعمیر شروع کر دیں۔ آرکیٹیکچر نے شہلا کے حکم پر عمل کیا تھا اور درخت کی کٹائی شروع کر دی تھی۔ اگلے ہی دن سے تعمیرات شروع ہونی تھیں، اور اس سے پہلے دونوں میاں بیوی کو افتتاحی تقریب کرنی تھی جس میں انہیں اپنے انویسٹرز کو بھی بلانا تھا تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ فیکٹری کی تعمیر شروع ہو گئی ہے۔ اور پھر جب اگلے دن وہ دونوں اس جگہ پر پہنچے اور سرخ رنگ کے کاربن کاٹنے لگے تو اچانک ہی ایک مزدور کی چیخیں گونجنے لگی۔ وہ مزدور پیچھے کی طرف کہیں کام کر رہا تھا اور بڑی بدحواسی کے عالم میں بھاگتا ہوا آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ زمین سے خون نکل رہا ہے۔ یہ سنتا تھا کہ شہلا اور علی پریشانی کے عالم میں اس طرف دوڑے تو دیکھا کہ جس جگہ درخت تھا وہاں سے بہت سارا خون نکل رہا تھا اور ایک عجیب سے انداز میں بہہ رہا تھا۔ کوئی بری طرح ڈر گیا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ سارے مزدوروں کو بلایا گیا لیکن سب ڈر ڈر کے پیچھے ہٹ رہے تھے، اور پھر ایک مزدور کہنے لگا کہ صاحب کل درخت کاٹتے ہوئے بھی ہمیں عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اسی وقت آرکیٹیکچر صاحب کو کہا تھا کہ یہ درخت سالوں پرانا ہے، اسے نہ کٹوائیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ درخت پر کوئی آسیب وغیرہ تھا جو پوری طرح پھیل گیا ہے۔ مزدوروں کی بات سنتے ہی سارے لوگ گھبرا کر جگہ سے باہر نکل گئے، اور انویسٹرز علی پر غصہ ہو رہے تھے کہ آپ نے یہ کس جگہ کا انتخاب کیا ہے، یہاں تو آسیب ہے، کاروبار کیا خاک چلے گا۔ سب وہاں سے چلے گئے تھے اور علی ہکا بکا کھڑا رہ گیا تھا۔ شہلا کا دماغ پھر چلنے لگا تھا۔ اس نے ایک عامل کو بلوایا اور اس جگہ کا معائنہ کروایا تو وہ عامل کہنے لگا کہ یہ جو درخت آپ لوگوں نے کٹوایا ہے اس پر کافی سالوں سے جنات کا بسیرا تھا، آپ نے ان سے ان کی رہائش چھینی ہے اور اب اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کا علاج میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت طاقتور جن ہے، اور آپ ان کے رہنے کی جگہ کو نشانہ بنا کر ان سے بہت بڑی دشمنی لے لی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس جگہ کو خالی کر دیں۔ شہلا کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے پھر زبردستی مزدوروں کو بلوایا اور کہنے لگی کہ کسی نہ کسی طرح تعمیراتی کام شروع
کرو شیلا کی زور زبردستی پر مزدوروں نے تعمیر شروع کی اور 2 منزلہ عمارت تعمیر بھی ہو گئی۔ شہلا علی سے کہنے لگی کہ دیکھو تعمیراتی کام چل رہا ہے، بلا وجہ ہی لوگوں نے تمہیں اتنا زیادہ بددل کر دیا تھا۔ یہ سب کہیں نہ کہیں احمد بھائی کی چالاکیاں ہیں، انہوں نے ہی کوئی جادو ٹونا کروایا ہوگا۔ وہ دونوں میاں بیوی ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ علی کا فون بجنے لگا اور جب اس نے فون اٹھایا تو اس کی ہوش اڑ گئی۔ اس نے بتایا کہ ٹھیکیدار کا فون تھا۔ 2 منزلہ عمارت اچانک ہی زمین بوس ہو گئی ہے۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ کوئی مزدور وہاں نہیں تھا، اس لیے جانی نقصان نہیں ہوا، اور اب ٹھیکیدار مزید اس ٹھیکے پر کام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس جگہ کا کرتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شہلا غصے میں چیخی اور کہنے لگی کہ کوئی دوسرا ٹھیکیدار ارینج کرو، مجھے تو لگتا ہے اس ٹھیکیدار کو احمد بھائی نے خرید لیا ہے۔ شہلا کے کہنے پر علی نے ٹھیکیدار بھی بدلا اور دوبارہ سے تعمیر بھی شروع ہوئی، لیکن عمارت 2 منزلہ کھڑی ہوتے ہی پھر مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ علی کا سارا پیسہ عمارت کی تعمیر پر لگ چکا تھا، لیکن شہلا کی ضد نہیں ٹوٹ رہی تھی، پھر اس عمارت کو کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ اب کے بار شہلا نے اپنا سارا زیور بھی فروخت کر دیا اور وہ بس احمد کو اپنی نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ اس سے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ احمد کروا رہا ہے، لیکن جب تیسری بار بھی یہی ہوا تو دونوں میاں بیوی بالکل کنگال ہو گئے۔ ان کے پاس عمارت کی تعمیر کے لیے پیسہ نہ بچا اور اب تو انویسٹرز بھی ڈر کے بھاگ گئے تھے۔ شہلا نے بینک سے لون لیا اور پھر تعمیر کا سلسلہ شروع کروانا چاہا، لیکن پھر ایسا ہی ہوا۔ اب کی بار تو صرف 1 منزلہ عمارت بنی اور راتوں رات وہ خود مٹی کا ڈھیر ہو گئی۔ نہ جانے کیسے مضبوط بنی ہوئی عمارت کے کسی پہر مٹی ہو جاتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ پھر جب چوتھی بار بھی ایسا ہی ہوا تو علی کہنے لگا کہ یقیناً یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم نے ناجائز طریقے سے نہ صرف زمین پر حصہ قبضہ کیا بلکہ احمد بھائی اور اس کے بچوں کو بے گھر کر دیا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ میرے باپ نے یہ وصیت کیوں کی تھی کہ یہ درخت نہ کٹوایا جائے، کیونکہ شاید میرے باپ کو معلوم تھا کہ اس درخت کو کٹوانے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تمہاری ضد کے ہاتھوں نہ صرف میں برباد ہو گیا بلکہ ہماری پریشانیوں نے ہمارے گھر کا راستہ بھی دیکھ لیا۔ شہلا اور علی کے دونوں بچے پچھلے 15 دن سے بخار میں پھنک رہے تھے اور طرح طرح کے ڈاکٹرز کو دکھانے کے باوجود بھی دونوں کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی، اور اب علی کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ لوگ بربادی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ پیسے کے نام پر ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا سوائے اس گھر کے جس میں وہ دونوں رہائش پذیر تھے، لیکن وہاں بھی عجیب و غریب سے کچھ معاملات ہو رہے تھے اور ان کے ملازم بھی ان کے گھر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ علی نے جب اس بات کو محسوس کیا تو وہ احمد کو تلاش کرنے لگا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں احمد کام کر رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان تھی جس میں احمد نے دوبارہ سے سلائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ علی کو دیکھ کر اس نے منہ نہیں پھیرا بلکہ سلام کر کے اس کے بچوں کا حال پوچھنے لگا، اور احمد کی اس بات پر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے بھائی کو گلے لگا لیا اور کہنے لگا کہ میں نے تم سے گھر چھینا اور تم آج بھی میرے بچوں کا حال پوچھ رہے ہو۔ احمد کہنے لگا کہ تمہارے بچے میرے بھی تو ہیں، وہ مجھے دایا سمجھتے ہیں، ان میں میرا بھی حق ہے۔ رہی بات گھر کی تو میں اور میری بیوی کرائے کے گھر میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ تم کاروبار کھڑا کر لو، اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر لو، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ احمد بہت ہی نیک اور صاف دل انسان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا تو پھر وہ اپنے بھائی سے کوئی شکوہ رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس جگہ احمد کی دکان بہت اچھی چل رہی تھی اور بہت کپڑے سلائی کو آ رہے تھے، اس لیے وہ خوش تھا۔ علی نے روتے ہوئے اپنے بھائی سے معافی مانگی اور واپس اسے گھر کی چابی تھما دی اور شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر احمد خود حیران رہ گیا، کیونکہ اسے بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس درخت پر کوئی سیب وغیرہ بھی ہے۔ احمد اپنے بچوں کو لے کر واپس گھر آیا تھا۔ اس کے پاس گھر تعمیر کروانے کا پیسہ نہیں تھا، وہ پیسہ علی نے اسی طرح جوڑ جاڑ کر اسے دیا تھا۔ شہلا کو بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس نے بھی احمد اور اس کی بیوی سے معافی مانگی تھی، اور پھر جب احمد کے گھر کی تعمیر شروع ہوئی تو کوئی بھی ایسی ویسی بات بھی نہ ہوئی، یہاں تک کہ 2 منزلہ گھر کھڑا ہو گیا اور احمد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس گھر میں آ گیا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ یہ کیا معجزہ ہے، لیکن اب علی اور احمد دونوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، اور درخت جو ان کے گھر کے بیچوں بیچ میں تھا اس پر اثرات تھے جو نیک تھے، اور وہ دونوں بھائیوں سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن جب علی نے اپنے ہی بڑے بھائی کو دکھ پہنچایا تو وہ بھی نہ صرف پورے گھر میں پھیل گئے بلکہ علی کو نقصان پہنچانے لگے، اور احمد کے واپس آنے کے بعد ہر چیز خود بخود ٹھیک ہو گئی تھی۔
احمد اور اس کی بیوی پھر سے خوش تھے، جبکہ علی اپنے بچوں کے ساتھ ہسپتال پھر رہا تھا۔ ایک رات احمد اپنے بچوں کو سلا کر نماز پڑھنے کے لیے اسی جگہ پہنچا جہاں پہلے صحن ہوا کرتا تھا، تو اسے لگا جیسے جائے نماز پر اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا ہے۔ اس نے پلٹ کر یہاں وہاں دیکھا لیکن ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ جن کی ضمیر اور دل پاک ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بھی ہمیشہ کامیاب رہتی ہیں۔ احمد کو اس بات پر صدقے دل سے یقین ہو گیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔